ہم میڈیا والے، میں اینکروں کو جانتا ہوں، ایک اینکر صاحب ہیں وہ ایک شادی کر رہے ہیں، دوسری کر رہے ہیں، تیسری کر رہے ہیں، چوتھی کر رہے ہیں. اینکروں کا بھی کیا آتا ہے؟ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں، ادھر بھی چھوڑیے، بزنس مینوں کو دیکھیں. کیا ہم جنرل یحییٰ خان کے پورا یحییٰ خان کے زمانے میں تو کون کون نہیں تھا؟ رویداد خان ان کے مشیر خاص تھے، ایسے ایسے لوگ مشیر خاص تھے. کیا رویداد خان کی اس وقت کی جو یعنی خاتون کا نام ہی جنرل رانی پڑ گیا؟ کیا ہم وہ تصویریں دکھائیں تو آپ بتائیں ان کیا قصور ہے ان کے نواسوں کا، پوتوں کا، پوتیوں کا؟ یعنی یحییٰ خان کے صاحبزادے کو بھی جانتا ہوں، آقا محمد علی کو، ان کے پھر فیملی کے ان کی جو بڑے مشہور ٹی وی پہ آتے ہیں موصوف، وہ ان کے چند نواسے ہیں یا پوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یحییٰ خان تو پاکستان کے حکمرانوں میں ایک بدترین مثال سمجھے جاتے ہیں نا، کہ سقوط ڈھاکہ ہو رہا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے یہاں کے گورنر ہاؤس میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی بھی اس طرح تشہیر میں نے حالیہ برسوں میں نہیں دیکھی. لیکن اس نیٹ پر آپ نے درست کہا کہ یہ جو کہیں لائن ہمیں ڈرا کھینچنا پڑے گی. پیمرا ہمیں یہ تو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے فلاں لائن کیوں چلی گئی. مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے دوست ہیں بیگ صاحب، اب تو فلاں کا نام بھی نہ لیں. یہ بھی پیمرا کہہ دیتا ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. جب کسی کا نام نہیں لینا ہوتا اور جب بین کرنا ہوتا تو کہتے جی اس شخص کا نام بھی نہیں آپ لے سکتے. تقاریر سے تو جب اس حد تک سینسرشپ ہے تو یہ یہاں پر تو میں سمجھتی ہوں. دیکھیے آج یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل یہ آپ کے میرے ساتھ ہو سکتا ہے. کسی کی بھی پرائیویٹ لائف کو اٹھا کے اچھال کے ٹیلی ویژن پہ لا کے اس کے اوپر پولیٹیکل مائلیج کی جا سکتی ہے. دس از انفارچونیٹ. دیکھیے میں یہ بھی دیکھ رہا تھا شرمیلا بی بی کے ہمارے نون لیگ کی قیادت نے اس کے بعد بیان بازی بھی شروع کر دی کہ اس شک کو نہیں ہو سکتا. اور سوری ٹو سے اگر میں نے کہا نا کہ میں سب سے اپنے سمیت ہر آدمی کو سمجھتا ہوں کہ اس کی خلاقی اور کامی کمزوریاں ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا سیاست میں کیا ہے، کیا اس نے سیاست میں بے بھٹو صاحب کے بڑے بھٹو صاحب تو جلسے عام میں کہتے تھے ہاں پیتا ہوں لوگوں کا خون تو نہیں پیتا. 50 سال بھٹو صاحب کی ذاتی زندگی کلرفل آدمی تھے. مجھے بہت سارے کتابیں چھپ گئی ہیں ان پر، سب چکا آتا ہے. لیکن انہوں کی کارنامے اتنے بڑے تھے بھٹو صاحب کے کہ اس کا ذکر نہیں کرتا، ضمن نہیں آتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اور ہمت بھی نہیں ہوتی، جرت بھی نہیں ہوتی کسی کو یہ کہنے کی بھٹو صاحب کے خاندان یا فیملی کے بارے میں کہ ان کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں. اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں بہت سارے بڑے صاحب و دستار لوگ اور بڑے اپنے کو وہ دعوے دار ہوتے ہیں، بات بات پر ان کے منہ سے حدیث اور کلمہ نکلتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. جی بے شک جی، یہاں پر ہر کوئی یہ دکھاتا تو ہے اور بننے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ بڑا پکا مسلمان ہے، لیکن 62-63 پہ شاید ہی بہت ہی کم لوگ اترتے ہوں. اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے. مجھے بریلوی صاحب دکھ ایک اور بات کا بھی ہوا. یہ تو چلو جس چینل نے ٹیلی کاسٹ کیا، جس اینکر نے پروگرام کیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے دکھ جو ہے وہ مانیکا صاحب کے اوپر بھی ہوا. ٹھیک ہے ان کی سابقہ بیوی ہوں گی، جو بھی ان پہ گزری، جیسے بھی ہوئے، آئی ایم شیور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو بھی بات ہے. لیکن مانیکا صاحب کے بچے اس خاتون سے ہیں اور یہ تمام چیزیں پبلکلی آ کے ایک پبلک ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک نیشنل نیٹ ورک پہ آ کے بات کرنا، اور ماشاءاللہ ان کے بچوں کے بچے بھی ہیں. یہ جو تمام باتیں اب آ گئی نا ایک دفعہ میڈیا کے اوپر، اب یہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ، یہاں وہاں، کہاں تک اس کو سنبھالیں گے؟ یہ تو تا حیات ان کا پیچھا کریں گی یہ باتیں.